بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کیا حالات سنا ٹھیک ہے؟ امید ہے تو سارے خیریت نال ہو تے رمضان بہت اچھا گزرنا سی سارے نا الحمدللہ. میں ہاں تسانی ہوسٹ کائنات عباسی تے سحر رمضان تسانی خوش آمدید آخنی ہاں. اور جس طرح نا آج کل موسم چلنا پیا بہت ہی خوبصورت موسم اللہ نی رحمت ہی ایک رحمت ہی رمضان تے اپرو دوئی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ موسم اتنا اچھا ہے کہ روزے سارے نے بہت اچھے گزرنے ہو سن. تے میں اس ٹائم نے بڑا بے صبری نال انتظار ہونا مکی بھی کہ میں اچھا تساں نال ملاں گل کراں اور اپنی جڑی سکالرز ہی انہاں کولو مزید جتنیاں ہوئی سکنے انفارمیشن اپنی جڑا وہ کنی سکاں تساں تک پہنچائی سکاں. اور بڑا خوبصورت ماحول ہونا ہر گھر وچ. میں پہلے بھی آیا سا کہ سحری نا ٹائم ہونا سارے سحری مصروف ہونے اور سحری بنانے ہونے اور خواتین ہی بنانیاں ہو سن اس ٹائم زیادہ مصروف ہو سن اور بچے چھوٹے چھوٹے چہل پہل ہر گھر موجود ہونی. اور اس ماشاءاللہ اس خوبصورت مہینے نے ایک گل مکی بہت پسندی کہ اس مہینے نا سارے کریلے جوڑی تے مطلب ملی تک ہر چیز کرنے کیونکہ تساں دیکھیا ہو سی کہ عام روٹین نا ساڑا کھانا پینا ٹائم ٹیبل بالکل جڑا ہے نا وہ ان بیلنس ہونا مینیج نہ ہوئی سکنا. لیکن یہ ایک واحد مہینہ ہے جس اساں جڑا ہے سارے ٹائم ٹیبل ہی فالو کرنے ہاں. عبادت نہ ٹائم کھانے نہ ٹائم پینے نہ ٹائم ہر چیز نہ ایک ٹائم ٹیبل ہونا اور سارے ماشاءاللہ دسترخوان پر بیٹھ ہے جڑا ہے وہ ایک ساتھ افطاری ہونی ایک ساتھ سحری ہونی. بہت خوبصورت گل ہی جڑی اج کل نہیں جڑی لائف ہی بزی لائف ہی اسی اساں بالکل کھوئی چکے ہیں یہ چیز. اور یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ ساری فیملی اور برکت ہی آنے دسترخوان پر ساری فیملی بیٹھ ہے جڑا ہے وہ کھانا کھایا تو اسی بہت برکت ہونی رزق وچ برکت ہونی. چونکہ آج کل نہیں بزی لائف ہی تو بہت کم ہونا کہ جڑا ہے نا عام روٹین ہی جڑا میں بھی آکھساں کہ میں بھی اتنا فالو نہ کرنی اس چیز ہی کیونکہ لائف اس طرح نہیں ہوئی کہ بھائی جلدی جلدی جڑا مطلب کھایا ٹھیک ہے بس دسترخوان نہ ٹائم ہے نہ کسی کو. بس اللہ کو یہ دعائی کہ اللہ پاک جڑا اساں ساری توفیق دے کہ اساں اس چیز ہی فالو کریے جڑی یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہی. کیونکہ جڑا ہے ساڑا پروگرام نا مقصد یہ ہونا کہ اساں جڑا ہے لوکاں تک جتنا ہوئی سکا انفارمیشن پہنچائی سکاں اپنی دین نے بارے اور میں بھی اس چیز تو سیکھنی پیاں. الحمدللہ جڑی ساڑے نال سکالر ہیں وہ بہت اچھی اسیں تعلیم دینے پن اور بہت چیزاں صحیح دسنے پن بہت نالج دسنے پن اور یہ بہت اچھی گل ہونی. تے چونکہ اج میں انہاں نال ڈسکس کرنی سا کہ آج کل جڑا ہے نا لوگ انکلوڈیڈ می کہ بھئی اساں کلو جڑا ہے نا گناہ پر گناہ ہونے چلنے اور اساں جڑا ہے نا سمجھنے ہیں کہ اساں جڑا بہت نیک یا کچھ اس طرح نہ. انسان جڑا ہے نا انسانی کوئی پتہ نہ ہونا کسی نے دل آزاری کرنا بھی گناہ آ اور کسی نے دل دکھانا بہت بڑا گناہ آ اور کسی کی تساں اپنے الفاظ جڑے کسی تک اگر پہنچن اور وہ اچھے نہ ہون تو یہ چیز بھی شمار گناہ ہونی. تو کوشش کرو کہ جڑا ہے نا اس چیز تو پرہیز کرو اور استغفار پڑھو. تو اج میں تے اب اس چیز ہی کنٹینیو کرنی رہساں لیکن ماڑے نال ہمیشہ نہیں تریا جڑا تسیں پتہ ساڑی بہت ہی خوبصورت ایک جڑی پیکیجز ہونے وہ بھی چل سن اور ساڑی جڑی سکالر ہیں راضیہ میم انہاں نا بھی تعارف میں کرائی چھڑاں وہ بھی ساڑے نال ہو سن ہمیشہ نہیں تریا اج نے پروگرام وچ بھی اور ساڑے اساں انہاں کولوں بہت سے سوالات پوچھساں جڑے ماڑے مائنڈ وچ بھی جڑے تساں نے مائنڈ وچ بھی چلنے ہو سن اور انہاں کولوں دین جڑا کرساں تے مزید اس چیز ہی لیٹ کرنے نے بجائے میں انہاں نال گل کرساں. السلام علیکم راضیہ میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے کائنات تسی ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک. تساں سناؤ کیا جے رمضان جلنا روزے کیا جے جلنے؟ الحمدللہ اللہ پاک وہی جیسے پہلے گل کی تھی کہ بارش کر کے بھی ایک رحمت اپنی دے دیتی ہے بے شک کہ اسپیشلی جڑے لوگ مزدوری کرنے والے باہر کام کرنے والے انہاں مارو بہت زیادہ ازکت مشکل ہو جلنی ہے گرمی نے موسم وچ روزہ بھی رکھنا پھر نال سختیاں بھی موسم نہیں برداشت کرنیاں. اللہ جی بہت کرم کیتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ سارا مہینہ رحمتاں برکتاں نال گزر سی. ویدر ہوئی گیا نا اس نال یہ کہ تساں روزہ پرسکون گزرنا اور ماشاءاللہ موسم اتنا اچھا آیا کہ اور یہ ہے کہ میں اس دفعہ فیل کیتا میم کہ اس دفعہ روزے اتنے فیل نہیں ہونے اس طرح نہیں جسے پہلے سے فیل ہونے سے کبھی روزہ لگنا پیا کچن وچ کام نہ ہونا خواتین کو اور جڑا افطاری نے ٹائم بہت زیادہ ایک شدت ہونی سی کہ بندہ اچھا بس روزہ کھلا اور میں پانی پیوں چیز وہ چیز فیل نہیں ہونی. بہت ماشاءاللہ پرسکون اور بہت آرام نال روزے گزرنے پہ. الحمدللہ بہت موسم نہ ویسے چیکات ہے. اللہ جی کرم کرے سارے تے فضل فرمایا اپنا. جی اچھا راضی میم جس طرح اج نے تسیں دسیا کہ ساڑے جہاں نا اس ٹائم جڑا دور چلنا پیا اس بہت سے ایسے میں لوگ جٹھے جڑا ہے نا وہ
استغفار نہ ہونا پتہ نہ، کیونکہ آج کل میں سن دیٹھا کہ اس طرح کا کانسیپٹ ہوئی گیا کہ خاص طور پہ خواتین مرد حضرات جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اوور آل انکلوڈیڈ می، میں گل کرساں کہ اساں بے تے کسی نے غیبت کری چھوڑنے ہاں، جھوٹ بولی چھوڑنے ہاں، چگلی کری چھوڑنے ہاں، اور اس ٹائم اساں نے استغفر اللہ اساں یہ کم نہ کرنے، اور لیکن اساں وہ گل اگے پہنچائی بھی چھوڑنے ہاں۔ تے میں اس حوالے نال گل کرساں کہ استغفار نا مطلب کیا ہے، لوگوں کی اس چیز نہ پتہ نہ کہ استغفار تھیا کیا ہے۔ بالکل تسی کائنات ویکھو دو الفاظ بنیادی طور تے اس مارو استعمال کیتے جانن، ایک ہونا ہے توبہ کرنا اور ایک ہونا ہے استغفار کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تسی اپنے گناہاں تے شرمندگی محسوس کرنے ہو، تسی سنا دل ایک گل محسوس کرنا ہے کہ تسی ایک کام غلط کیتا ہے، اور پھر تسی نادم ہو کر پشیمان ہو کر اللہ نی بارگاہ وچ معافی طلب کرنے ہو کہ مولا میرے کولو جڑا گناہ ہو گیا تو منو اس تو معاف کر دے۔ ایک یہ ہے کہ تسی توبہ اور استغفار کرنے پہ ہو، اپنے گناہ تے ندامت نہ اظہار کرنے پہ ہو، لیکن تھوڑا جا فرق ہے توبہ اور استغفار نے درمیان نا۔ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ تے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر وہ دوبارہ ساری زندگی اس گل نہ ارادہ کر لوے کہ میں گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ یہ توبہ ہے کہ دوبارہ تساں کول وہ گناہ نہ ہو پائے۔ اور استغفار یہ کہ انسان اپنے ماضی نے تمام گناہاں یاد کر کے اس تے اللہ تعالیٰ کو معافی طلب کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسانا رجحان ہے کہ استغفار تے اسی پھر بھی کسی نہ کسی ٹائم کر لینے ہاں کہ اپنے ماضی نے گناہاں تے پشیمانی نہ اظہار کرنے ہاں، لیکن توبہ نہیں توفیق ہارے کا نصیب نہیں ہونی۔ بالکل بالکل، کیونکہ میں عرض کیتا توبہ ہے کہ جڑا گناہ ایک دفعہ ہو گیا ہے ساری زندگی وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے نساں کو، اس کا مطلب ایک تساں اللہ نی بارگاہ سچی جڑی ہے وہ توبہ کیتی ہے نا۔ اور واقعی اس طرح نہ ہے کہ اسی بطور ایک انسان نے گناہ بھی کرنے پہ ہونے ہیں اور نال توبہ 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 بالکل اساں نے یعنی اس طرح سمجھ لو کہ ایک رویہ اس طرح نہ بن گیا ہے کہ گناہ چ بھی مبتلا ہاں لیکن نال توبہ بھی ہونی پئی ہے، وہ توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب تو پہلے ضروری اس چیز نہیں ہے کہ جڑا تسی غلط کام کرنے پہ ہو اس تے تسی محسوس کرو کہ واقعی غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اساں غلط کام محسوس کرسو تائیں تے تسی اس تو سمجھو کہ بچنے نہیں کوشش کرسو یا اساں چھوڑنے نہیں کوشش کرسو اور اللہ نی بارگاہ حاضر ہو کے اس مارو معافی طلب کرسو۔ اچھا یہ توبہ نہیں، اگر جس طرح میں سپوز کہ کوئی گل کرنی پیاں، ٹھیک ہے، میں کسی نے گل سنتی اور میں سانی پیاں یار اسی ایک کام کیاں کیتا تو اللہ معاف کرے میں یہ کام نہ کرنی، تو مطلب یہ توبہ سڑی قبول نہیں اللہ نی بارگاہ وچ۔ یعنی توبہ جڑی ہے نا وہ زبان نہ عمل نہیں ہے صرف کہ تسی زبان نال تے توبہ کرنے پہ ہو، لیکن تساں نا عمل جیڑا وے اس چیز نے یا وہ جڑے الفاظ تسی ادا کرنے پہ ہو اس نے بالکل متضاد یا اپوزٹ سائڈ تے جانے پہ نا۔ یہ توبہ نہیں، یہ زبان نہ ایک تسی چسکا آکھ سکنے ہو سکنا ہے کہ انسان آہنا ہے جی میں لوکاں نے سامنے اپنے آپ بڑا عاجز ظاہر کرنا پہ آواں کہ میں اللہ کو معافی منگنا پہ آواں یا معافی منگنی پیاں یا توبہ کرنی پیاں، لیکن توبہ نہ توبہ نی شرائط وچ یہ چیز شامل نہیں ہے کہ تسی زبان نال تے اس نہ اظہار کرو لیکن تساں نا جڑا عمل ہے وہ بالکل اس نے مخالف سمتے جلنا پیا ہو۔ اچھا مطلب ایک طرف میں توبہ کرنی پیاں، دوئی طرف میں گناہ بھی کرنی پیاں، لائک میں انہاں نی غیبت کرنی پیاں، تو یہ توبہ سڑی قبول نہیں۔ ہاں بالکل، تساں یعنی کہ غیبت چھوڑنی ہے نا، جی تسی چھوڑنی ہے، تسی اس تے نادم ہو سو، ندامت اختیار کر سو تائیں تے توبہ نہ عمل اگوں شروع ہو سی، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف زبان نہ اظہار کر کے انسان یہ سوچے کہ میں بس میری توبہ قبول ہو گئی ہے یا میں توبہ کر لی ہے، نہیں، بلکہ وہ الٹا اگر میں آکھاں کہ توبہ نال مذاق ہے کہ تسی توبہ کرنے نہیں بجائے صحیح معنی اچ بلکہ اس نا مذاق اڑانے پہ ہو اور اپنے اس عمل تے تسی بالکل پختہ ہو، تسی اپنا عمل جڑا برا عمل ہے وہ کرنے پہ ہو نال لیکن نال صرف زبان نال اظہار کرنے پہ ہو، یہ بلکہ ہو سکنا ہے کہ تساں ماروں اور زیادہ گناہ نہ باعث بن جلے، اور زیادہ اگو سزا نہ باعث بن جلے۔ بالکل۔ اچھا جس طرح تو تساں استغفار نے بارے دسیا تے اللہ پاک کیا فرمایا استغفار نے بارے قرآن مجید وچ اس نے کہ اچھا کائنات یہ سمجھو کہ ایک تعریف یا ای ڈیفینیشن سارے نے سامنے رکھنے تو بعد کہ توبہ نہ جڑا عمل ہے وہ صرف زبانی عمل نہیں ہے بلکہ اپنے گناہ تے نادم ہونا، پھر اللہ نے بارگاہ وچ حاضر ہو کر معافی طلب کرنا اور پھر گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا، اساں ای بیسیکلی توبہ ہے نا۔ اور اس عمل اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قرآن مجید پسند فرمایا ہے، بہت زیادہ پسند فرمایا۔ کیڑا عمل
کہ انسان گناہ کرے لیکن اس گناہ تے ڈٹھائی اختیار نہ کرے, اس گناہ تے ضد اختیار نہ کرے, بلکہ اللہ نی بارگاہ تے حاضر ہو کے معافی منگے تے اللہ تعالیٰ یقیناً اس نے گناہ معاف کر دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تے معاف کرنے والا ہے اور اللہ پاک آنے کہ ماڑے کو معافی منگا, میں تو صحیح معاف کرنے والا ہاں, توبہ قبول کرنے والا ہاں. تو زیادہ استغفار تے توبہ پڑھو اس مہینے جتنا ہو سکا جڑا ہے نا استغفار کثرت نال پڑھو. تو ماشاءاللہ بہت ساری خوبصورت گفتگو چلنی پی اور اسی طرح اس گفتگو کی اگے اساں کیندا ٹرساں, لیکن ایک ساڑا ہمیشہ نہیں طرح سے ساڑے سیگمنٹ ہونے بہت اچھے جڑا احمد شیر جڑا ساڈے نال اپنی جڑے ریسیپیز شیئر کرنے بہت سحری تے افطاری نے حوالے نال. تے چلنے ہیں انہاں نے سیگمنٹ دیکھنے ہیں کہ اج اساں کیا دسنے پہ. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج ہم 7ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں اور یقیناً پچھلے روزے آپ لوگوں کے بہت اچھے گزرے ہوں گے اور آگے کے لیے بھی پلاننگ اچھی ہوں گی. اچھے کچھ ریسیپیز آپ بنانا چاہ رہے ہوں گے, آپ چاہتے ہوں گے جی کہ کچھ ایسی ریسیپیز بنائی جائے جو کہ آپ کی سحری کو تھوڑا سا مختلف کریں, یا پھر میرا کہنا ہے کہ آپ کو سحری میں وہ چیز کھانی چاہیے جس کو آپ کو دل کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر زیادہ نمکین چیز آپ کھائیں گے, زیادہ آئلی چیز کھائیں گے تو تیزابیت ہوگی, آپ کو دن میں پیاس زیادہ لگے گی. لہٰذا گرم چیزیں زیادہ نہیں کھانی, یہ ہم سب کہتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو کہ ہمارا دل کرتا ہے, یا پھر ہم وہی کھاتے ہیں جو کہ ہمیں پسند ہوتا ہے. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, لیکن پھر لازمی بات ہے ہمیں بھگتنا بھی خود ہی ہوتا ہے کہ دن کو جب روزہ ہوتا ہے تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, گرمی بھی زیادہ لگتی ہے اور تنگ پڑتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کی طرف آنا ہوگا اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج جو آپ کھانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. ریسیپی کی اگر بات کی جائے, بہت سمپل سی ریسیپی ہے آج میرے پاس, اور ہیلدی اس لیے کہوں گا کہ آپ نے کافی دفعہ ٹرائی ہو سکتا ہے کی ہو, نہیں کی تو ہم آپ کو کہیں گے جی کہ اس دفعہ آپ ضرور کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ناشتے میں پہلے بھی کھاتے آ رہے ہیں یا نہیں کھائیں تو آپ اس دفعہ ضرور پھر کھا لیں. فرینچ ٹوسٹ کی بات کر رہا ہوں جی, اور فرینچ ٹوسٹ بہت اچھے طریقے سے بنتے ہیں, بہت ہیلدی قسم کے ٹوسٹ ہوتے ہیں جی, اور تقریباً ہر دوسرے بچے کو پسند بھی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمیں چاہیے ہوں گے فرینچ ٹوسٹ کے لیے بریڈ سلائس چاہیے ہوں گے جتنے کہ آپ نے بنانے ہیں. اگر ایک بندے کے لیے بنانے ہیں تو میرے خیال سے 4 تو کافی زیادہ ہیں, 4 انف ہیں, لیکن چونکہ پورا دن روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر 4 ہونے چاہیے. 4 بریڈ سلائس لیں, آپ کنارے ان کے کاٹ لیں. اس کے بعد آپ کو دودھ چاہیے ہوگا تقریباً 1 چھوٹا کپ, اور ساتھ میں آپ کو چینی چاہیے ہوگی, لیکن چینی کی جگہ اگر آپ گڑ کا استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا براؤن شوگر آپ 1 ٹیبل سپون وہ شامل کریں گے. 1 انڈا آپ لیں گے, اور ساتھ میں تھوڑا سا جو پیلا رنگ ہوتا ہے, فوڈ کلر ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا لیں گے. اگر آپ کے پاس گھر میں زعفران ہے تو پھر فوڈ کلر کی ضرورت نہیں ہے. زعفران کی کیا بات, بہت ایکسپینسو ہیں لیکن بہت زیادہ فوائد ہیں. اگر فلیور کی بات کی جائے تو بہت مزے کا فلیور ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد الائچی پاؤڈر آپ کو تھوڑی سی چاہیے ہوں گی. الائچی پاؤڈر عموماً چھوٹی دکانوں میں نہیں ملتے, لیکن سبز الائچی ضرور ملتے ہیں. آپ ان کو کوٹ لیں اور پاؤڈر فارم میں بنا لیں. پھر اس کے بعد آپ 1 پنچ چھوٹا سا, مطلب اتنا سا آپ نے الائچی پاؤڈر لینا ہے, اور انڈا, دودھ, براؤن شوگر یا گڑ, چینی جو بھی آپ کو اویلیبل ہے وہ, اور فوڈ کلر, سارا مکس کرنا ہے. اگر آپ کے پاس زعفران ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو پھر فوڈ کلر یوز نہیں کرنا. اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے بریڈ کے سلائس جو ہے وہ کاٹے ہوں گے, اور درمیان میں سے چکور سائز کی آپ کاٹیں گے. جب آپ کٹ لگاتے ہیں تو جیسے کہ ہم سینڈوچ کے لیے بریڈ کاٹتے ہیں ویسے ہی کٹ آپ ایسا ہی لگائیں گے. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک فرائنگ پین لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بہت سارا آئل لیتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو فرائی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں نان سٹک ہے تو میرے خیال سے آپ کو بہت سارا آئل لینے کی ضرورت نہیں. بہت کم سا آئل آپ لے لیں, تقریباً 1 ٹی اسپون, اور پورے فین میں آپ اس کو گریس کریں. پھر اس کے بعد آپ نے بریڈ کے سلائس لینے ہیں. بریڈ کے سلائس کو جو آپ نے مٹیریل بنایا ہے اس میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈپ کرنا ہے. ڈپ کرنے کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ دونوں سائڈوں سے فرینچ ٹوسٹ کو آپ نے ٹوسٹ کرنا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو انڈا,
दूध उसमें है वो बन जाए। फिर उसके बाद दोनों कलर साइड से कलर देंगे आप उसको, फ्रेंच टोस्ट को निकाल के आप उसको सर्व कर लें। चाहे तो आप चाय के साथ खाएं, इवन कि आप इसको लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूजन होना चाहिए, ऐसा है कि आप को लगे कि जी आपने फ्रेंच टोस्ट लिए हैं आज की सहरी में, तो आप उसके साथ चाय नहीं पीना चाहते, आप लस्सी पी लें, दूध पी सकते हैं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ आपको खाना है। और चूँकि पूरा दिन जब आप भूखे प्यासे रहते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, गुस्सा ज़्यादा आता है। लिहाजा अगर आपका दिल नहीं भी करता तो आज की सहरी में आप फ्रेंच टोस्ट खा लें। मेरे ख्याल से आपके फ्रिज में दूध भी होगा, अंडे भी होंगे, और साथ में अगर ब्राउन शुगर नहीं है या गुड़ नहीं है तो चीनी ज़रूर है, वो शामिल करें और फिर इसको आप बना लें। उम्मीद है आज की रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी, आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, तुसां डिठा जड़ा साड़ा खूबसूरत सेगमेंट अहमद शेर नाल सा, और बहुत अच्छी रेसिपी दसने असाई, और असाई तुसां ट्राई भी करया करो अपने घर। और जिस तरह असा ना चलना सा टॉपिक इस्तगफार ने हवाले नाल असां गल करने सियां। राजिया मैम मारे नाल है हमेशा नी तरह हर जड़ा है ना प्रोग्राम इस मारे नाल उन्होंने मारी मिकी जड़ा है ना असानी जड़ी इस्लाह करने, जड़ियां चीज़ां मिकी भी नहीं पता तुसां की भी नहीं पता उन्होंने बारे असीं दसने। ते असां पुछने सियां राजिया मैम को कि जड़ा है ना कुरान विच इस्तगफार ना कै जड़ा है ना वो जिक्र आ, उसने बारे में राजिया मैम को पुछने से कि क्या मी वो दसने से ते असां उत्थों कंटिन्यू करसा। मैम प्लीज़। कहना तुसी वेखो, जिस तरह मैं अर्ज़ की है कि तौबा और इस्तगफार ना अमल अल्लाह ताला में बहुत ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद ने मुख्तलिफ आयात में अंदर जड़ा इसना बाकायदा तौर पर जिक्र किया और इंसान इस तरफ मुतवज्जे किया कि तुसी तौबा करो क्योंकि मैं रब हो के तुसा नहीं तौबा कबूल करने वाला वां। उसे सब तो पहले एक जगह जिक्र मिलना एक आयत में जिसे फरमाया कि जड़ा शख्स गुनाह करे वो फिर अल्लाह ने बारगाह ते रुजू करे। रुजू ना मतलब कि अल्लाह को माफ़ी मंगे और माफ़ी इस तरह मंगे जिस तरह माफ़ी मंगने ना हक है। ये असां वो जी पहले असां गल की है कि माफ़ी मंगने ना हक ये वे कि दोबारा गुनाह तुसां कोलों नहीं होना चाहिए, या इंसान इतना नादिम होवे अपने गुनाहां ते और पशेमान होवे कि अल्लाह नाल पक्का वादा कर लवे कि बारी ताला मैं ये गुनाह दोबारा ना करन लगा, उसने हक नाल अल्लाह नी बारगाह दे। फिर तुसी देखो कि एक आया मुबारक है जिसने बारे च आख्या गया कि इसा बार बार तिलावत जड़ा है वो कीता जुले कि उस अल्लाह ताला जेड़े तौबा करने वाले लोग हैं और जेड़े तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करने वाले लोग हैं उन्हां नाल मुहब्बत ना इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला जेड़ा है वो तौबा करने वालियां नाल भी मुहब्बत करना है और वो लोग जेड़े पाकीज़गी इख्तियार करने, दो चीज़ां अल्लाह ताला एक दूसरे नाल जोड़ दित्तियां ना। कहना देखो पाकीज़गी सिर्फ एक इंसान की ज़ाहिरी पाकीज़गी नहीं है कि तुसा ना लिबास पा के तुसा ना जिसम पा के ज़ाहिरी तौर पर बड़े साफ़ सुथरे और पाक साफ होना नहीं। पाकीज़गी तो मुराद इंसान की रूहानी पाकीज़गी भी है, इंसान की दिली और बातनी पाकीज़गी भी है जिहड़ी यकीनन तुसा ने किरदार तो ज़ाहिर होनी है, तुसा ने सीरत तो ज़ाहिर होनी है, तुसा ने अखलाक तो ज़ाहिर होनी है। वो जिसम तो ज़ाहिर नहीं होने लगी, वो उसी टाइम जदों तुसा ने किसी नाल डीलिंग होनी है, किसी नाल मामलात होने, किसी नाल गलबात होनी है, तां पता चलना है कि एक बंदा अंदरूनी तौर पर कितना पाकीज़ा है ना। तो इस मारू अल्लाह ताला इस विच पाकीज़गियाँ और तौबा वां एक दूए नाल जोड़ दिता है क्योंकि तौबा बुनियादी तौर पर इंसान ना कल्बी समझ के नो या बातनी या अंदरूनी जड़ी पाकीज़गी है वो अता करनी है। इसी वजह तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा फरमाया है और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला वहाँ गुनाहगारा नाल मुहब्बत है। यानी इतनी खूबसूरत ही गल है कि अल्लाह ताला वहाँ गुनाहगारा नाल मुहब्बत है। अल्लाह ताला फरमाना है हदीस कुदसी है कि अगर इस सारी दुनिया च नेकोकार लोग होवन ना, सारे नेक काम करने वाले होवन ते अल्लाह ताला उन्हां सारियां वा दुनिया तो चाह के यानी दुनिया ख़त्म हो जुलसी। फिर अल्लाह ताला ये जे लोकां वा ज़मीन ते उतारसी जेड़े अच्छे अमल भी करने हो सन ते कुछ गुनाहगार भी हो सन, और फिर वो जेड़े गुनाहगार हैं अल्लाह ने बारगाह माफ़ी तलब कर सन ते अल्लाह ताला उन्हां माफ़ कर छोड़ सन। यानी बुनियादी इशारा किस तरफ है कि अल्लाह ताला वहाँ गुनाहगार ने आंसू बहुत पसंद हैं।
اللہ تعالیٰ ماں گناہ گار نی ندامت بہت پسند ہے، پشیمانی بہت پسند ہے. اور انسان جس ٹائم اللہ تعالیٰ کو معافی طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جڑی رحمت نہ جذبہ ہے وہ جوش آنا ہے. اور پھر وہ بندہ پاویں 70 دفعہ گناہ کر کے کیوں نہ اللہ نی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اس نے ایکچوئل جڑی ندامت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ معاف ہے. اس شخص نے بارے چساں ذکر مل رہا ہے کہ اس ایک گناہ کیتا، اللہ نی بارگاہ اساں احساس ندامت ہویا، اللہ نی بارگاہ حاضر ہویا، اس دعا منگی اللہ تم معاف کر دے میرے گناہاں، میں دوبارہ نہ کرن لگا. اللہ جی معاف کیتا، دوبارہ پھر گناہ کیتا، پھر اللہ کو معافی طلب کیتی، پھر اللہ پاک معاف کیتا. یعنی اس تقریباً 70 مرتبہ گناہ کیتا اور 70 مرتبہ اللہ نی بارگاہ حاضر ہویا اور اللہ کو معافی طلب کیتی. اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ کائنات اسا معاف کر دیتا. لیکن جس ٹائم 71ویں دفعہ اس کو گناہ سرزد ہویا تو وہ شرمندہ ہو کے نا کار نے کونے چ بہ گیا اور سوچن لگا کہ میں ہوں کہڑے منہ نال اللہ کو جلا معافی منگنے کہ میں 70 دفعہ گناہ کیتا، اس رب نی ذات میں 70 دفعہ معاف کیتا، لیکن میں ہر دفعہ اس نال وعدہ کر کے وعدہ تروڑ دیتا اور پھر میں اس گناہ نی طرف چلا گیا نا. لیکن جدو وہ نادم ہو کے بیٹھ گیا تاں پھر عالم غیب وچوں اساں آواز آئی کہ اے بندیا میں تے ہون بھی تدا معافی دینے تو جڑا انکار نہیں کیتا، تے ہون ضرورت کی وے کہ تو پھر میری بارگاہ چ آ، تو معافی طلب کر، میں پھر تینوں معاف کرنے جڑا وا تیار ہاں. تے وہ معافی نا وہ کانسیپٹ ہے اللہ اور بندے نے درمیان کہ کدی بھی کسی نا انسان نہ ظاہر ویکھ کے اس تے فتویٰ نہ دو کہ یہ گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے. نہ جانے اس نہ اپنے رب نال دلی تعلق کتنا مضبوط ہے یا اس نے اپنے رب نال کس طرح نے معاملات چلنے پہ ان کے ہو سکنا ہے کہ قیامت والے دن ایک نیکوکار انسان جڑا ہے وہ لائن اچ لگا ہوئے اپنے اعمال نہیں خاطر، لیکن کسی گناہ گار نہ ایک عمل جڑا اخلاص تے مبنی ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ماں اتنا پسند آ جلے کہ وہ ساریاں نیاں صفاں چیر کے کیا ہیں کہ جنت داخل ہو جلے. اس مارو ہمیشہ دوسرے نے بارے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرنی بہت چاہیے. جج کرنے ہیں لوگوں کی کہ بھئی اے اساں بہت جڑا ہے نا عبادت کدہ کدہ غرور بھی کرن پینے کہ بھئی اساں بہت نمازی پرہیزیاں دینداریاں، لیکن اگلا جڑا ہے وہ اس طرح نہ اللہ اس دیکھا کیا کرنا ہے کہ جیاں گلاں کرنا پیا، اس طرح رہن سہن کیا جایا، لیکن اے اساں ہی نہ پتا کہ وہ کیا پتا اللہ نے زیادہ نزدیک وے ساڑے کولوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کیا پتا اسی زیادہ پسند کرنے ہوں، اس نے کوئی ایک گل ہوا ہے جڑی اللہ پاک کی بہت پسند ہے. تو اس ہمارے لوگوں کی نا جج نہ کرو، اے اللہ پر چھوڑ دیو کہ بندے تے جڑا معافی نہ معاملہ ہے نا وہ اللہ تک ہے، گناہ نہ اور بندے نہ جڑا معاملہ ہے اللہ تک ہے. اللہ اپنے بندے کو آپ پوچھ سی تساں نہیں ہونے کہ بھئی تساں کسی کو جج کرا کہ بھئی تو گناہ گار ہے، تو صحیح ہے، نہیں ایسا ہونے ہے نہ جج کرنے والے کو صحیح. اے اللہ نے کام میں تے اللہ آپ جڑا ہے کرسی صاحب انشاءاللہ سارے. اور کائنات میں اس ایک چیز ضرور گل جڑا ایڈ کرساں کہ گناہ گار نے حوالے نال یا عام انسان نے حوالے نال بھی جڑا ایک اسلام نہ ایک فلسفہ آکھ لو یا ایک تعلیم آکھ لو، وہ یہ چیز ہے کہ کدی بھی کسی نے بارے کوئی رائے قائم نہ کرو. بے شک ٹھیک ہے، یعنی اپنے اعمال تے انسان نظر رکھے. اور اس بارے باقاعدہ فرمایا گیا کہ گناہ گار نال نفرت نہیں کرنی، گناہ نال نفرت کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی شخص ہاں تسی کوئی گناہ کرنا تکنے پہ ہو، ٹھیک ہے وہ گناہ کرنا ہے، وہ گناہ تسا بھی نہیں کرنا، دوسرے ہاں منع بھی کرنا ہے، لیکن اس نہ گناہ وے کر اس انسان نال کدی نفرت نہ کرو. کیوں؟ اس ماروں کہ ہو سکنا ہے کہ اگے چل کے کسی جگہ اساں اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ توبہ نی توفیق چاہ دوے اور اساں اے جی توفیق دوے کہ وہ واپس اللہ نی طرف جڑا اخلاص نال چلا جلے. اور ہو سکنا ہے کہ تسی اپنے اس عمل نی وجہ تو اللہ تعالیٰ نی بارگاہ کسی پکڑ نہ شکار ہو جلے. بے شک کسے کی بھی جج نہ کرنا چاہیے نا. جس طرح لو اساں نے معاشرہ یہ ہے کہ جڑا ہے نا کوئی بھی گل کرنا اسے اساں اکثر نہ اے صحیح نہ اساں صحیح ہیں. اپنی اصلاح پہلیاں کرو تے دویاں نی بعد وچ کرو. تے جس طرح کہ رضیہ میم ساڑے خوبصورت سیگمنٹ آ نعت نا ماشاءاللہ جسی سنی تا ہمیشہ مکی تے نعت میں بڑا سکون ایک حاصل ہونا، بہت سکون ملنا. تے اج بھی اساں جلنے ہاں دیکھنے ہاں ساڑے اج بہت خوبصورت نعت مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سونی تا انشاءاللہ واپس ایسا تے اپنی گفتگو کی اسی طرح کنٹینیو رکھساں. جو تڑ پاتی ہے دل
جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ، گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ، بچا لے گی جو ہم سب کو، بچا لے گی جو ہم سب کو، وہ نسبت ہے محمد کی، محمد کی، محمد کی، وہ نسبت ہے محمد کی۔ نہ ہو مایوس دیوانہ، پکارے تم بھی جاؤ گے، گنہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گنہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، یا رسول اللہ کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، تو پردے سے صدا آئی، تو پردے سے صدا آئی، وہ صورت ہے محمد کی، تو پردے سے صدا آئی، وہ صورت ہے محمد کی، محمد کی، محمد کی، وہ صورت ہے محمد کی۔ جی ناظرین جڑا ہے سیر رمضانی تسائیں دوبارہ خوش آمدید آخنیاں تے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت سی اور بہت خوبصورت ساڑی گفتگو چلنی پی، اور استغفار نے بارے چساں آج بہت چیزاں جڑی ہے وہ سیکھیاں کہ جسے راضیہ میں مایا ہے کہ اللہ ماڑے سونے اللہ ہے کہ تساں 1000 دفعہ گناہ کرو اور سچے دل نال، اے نہ کہ بھئی گناہ کری تے جڑایا وہ معافی منگو تے نہیں، سچے دل نال معافی منگو تے میں معاف کرساں، میں معاف کرنے والا ہاں، اے مت سمجھو کہ گناہ سا کری کندا تے ہن اللہ سے معاف نہ کرن لگا اور میں جڑایا نا بس چھوڑ دیاں اس چیز ہی، لیکن نہیں،
तुसां सच्चे दिल नाल माफ़ी मंगो और ये अहद करो कि दोबारा आने वाले वक्त विच उस चीज़ की या उस कम की तुसां नया करने। जिस तरह असां जड़ा है ना आजकल अपनी गुफ्तगू, ठीक है, अपने लहजे और अपनी जड़ा है ना हर एक जड़ा है ना पॉइंट नाल जड़ा है कुछ असां इन्ना पता होना कि केड़ी चीज़ जड़ी है ना अगले बंदे ना दिल दुखानी, ठीक है, या साढ़े कोल केड़ा ऐसी कोई कम होना पिया जड़ा गुनाह शामिल आ। तो सब तो पहला मैं ये आखां कि तुसां अपनी इसलाह करो, ठीक है, उस तो बाद जड़ा है वो सारियां चीज़ां की जज करो कि वो चीज़ सही है। तुसां की ना पता कि अगली चीज़ सही है बेहतर ही तुसां आस्ते ये तुसां ही ना पता, क्योंकि जब तक तुसां अपनी सलाह नहीं करने के यार मैं ठीक हाँ और इस चीज़ इस काम करने की मैं जड़ा माड़ा दीन इजाज़त देना, ठीक है, माड़ा अल्लाह जड़ा इस चीज़ की इजाज़त देना तो वो मैं कम करा। तो जिस तरह बहुत ही खूबसूरत साड़ी गल चलनी सी राजिया मैम नाल, ते मैं एक जड़ा माड़े कोल सवाल है जिस तरह मैं आखना चाहता कि अजकल जड़ा लोग मैं आखता कि इबादत करने, ठीक है, इस्तगफार नहीं गल चलनी तो एक मारे को छोटा जिहा सवाल मारे जहनी चलना कि इबादत करने और उस पर बहुत राजी मैम गरूर करने कि असां बहुत दीनदार हैं, ठीक है, और साड़ी इबादत ही ठीक है अल्लाह ने नज़दीक बहुत जड़ा अच्छी चीज़ है कि तुसां इबादत करो, ठीक है, लेकिन आजी भी एक चीज़ होनी उस आजी नहीं होनी। तो इसने बारे तुसां क्या आखो? इस गल ते असें बहुत ज़्यादा मैं समझनी गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है और दूसरी फिक्र करने की भी ज़रूरत है जिस परेशानी आने कि अल्लाह ताला वहाँ वो इंसान पसंद नहीं है जड़ा अपने किसी भी अमल ते तकब्बुर या गरूर करे। अल्लाह ताला वहाँ हमेशा झुके सर, नीवे सर और आजी और इनकिसारी पसंद है। इबादत अगर कायनात थोड़ी भी है ना लेकिन उसने अंदर आजी और इनकिसारी है, वो उस इबादत ते बहुत पारी है जी इबादत बहुत ज़्यादा है लेकिन उस गरूर या तकब्बुर है या दिखावा वे या ये चीज़ है कि मैं अपने इस अमल की वजह तो लोगों ने अंदर माँ इज़्ज़त मिले, शोहरत मिले, मकाम मिले और वो चीज़ जी अल्लाह ने हाँ हो सकना है कि इंसान मारूँ सज़ा ना या किसी अजाब ना जड़ा वो रीज़न बन जुले उसकी वजह बन जुले। तुसीं देखो कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात पाक तो वध के किसी ने ज़ात पाक साफ नहीं हो सकनी, उन्होंने ज़ात तो वध के किसी ने जिन्हें दीने यानी जिन्होंने वजह तो असा दीने इस्लाम लब्बा, जिन्होंने वजह तो असा नमाज लब्बी, जिन्होंने वजह तो असा कुरान पाक जी अजीम नेमत अल्लाह ताला अता की है। और तमाम जन्नत और दोज़ख ना तसव्वुर तुसी ताकिनो अगर जन्नत जुलने नहीं गाले या दोज़ख चो निकलने नहीं गाले जो भी वो सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असा पता पे लगना है। लेकिन उन्होंने अपना अमल किए कि फरमाने कि मैं एक दिन बाज़ रवायात जिक्र मिलना है कि 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह जड़ा वो मैं तौबा इस्तगफार करना वा। और एक दूसरी रवायत जिक्र मिलना है कि सरकार फरमाने मैं एक दिन अपने अल्लाह की बारगाह जो 100 मरतबा तौबा और इस्तगफार करना है। हालांकि इंसान सोच सकना है ना कि वो प्यारी हस्ती है जिसको लोग कितने कोई गुनाह सरजद हो ही नहीं सकते। नबी हमेशा मासूम अनिल खता होने यानी उन्होंने कोल कभी कोई गुनाह नहीं होना। और जदों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल है तो 1,24,000 पैगंबरां चों सरकार सारिया ने सरदार तो इसका मतलब है कि अपनी पाकीज़गी ने एतबार नाल भी सब तो आला अरफान। लेकिन उन्होंने अमल ना अगर असी जायज़ा लवां तो वो की है कि आने कि मैं एक दिन 70 मरतबा माफ़ी मंगना वाला अपने अल्लाह कोलूँ और बाज़ जगह ते फरमाने कि 100 मरतबा। इसका मतलब है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़ात पाक वो इतना यानी मुसफ़ा और इतनी ताहिर व मुताहिर वो शख्सियत जिन्होंने बारे च आना है कि अल्लाह पाक उन्होंने साया जड़ा है वो ज़मीन ते नहीं पैन दिता, उन्होंने साया नहीं आया। उन्होंने ज़ात इतनी पाक साफ के कदी कोई मक्खी सरकार ते नहीं बैठी। अल्लाह ताला मक्खियाँ हिम्मत ही नहीं देती, तौफीक ही नहीं देती क्योंकि मक्खी मेन उसना की कॉन्सैप्ट है कि गंदी चीज़ां ते बैठनी है तो सरकार ने जिसम ते कदी मक्खी नहीं बैठी। मगर दूसरी तरफ अमल की है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दिन अपने अल्लाह को तौबा और इस्तगफार करने और माफ़ी तलब करने। इसकी वजह ही नहीं है कि खुदा ना खास्ता कुना को गुनाह सरजद होया, नहीं, कई लोगों की माफ़ी इस मारू होनी है कि उन्होंने दर्जात अल्लाह उन्होंने वजह तो बुलंद करना है। वो गुनाहगार नहीं होने, उन्होंने को गुनाह सरजद नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ी ने इस अमल की वजह तो की करना है कि उन्होंने दर्जात बुलंद करना है। दिन हर गुजरने लम्हे नाल उन्होंने दर्जात बुलंद होने रहने। और सरकार ने बारिश अल्लाह ताला फरमाया कि वरफ़ा नाला का ज़िक्र ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तुसानी खातिर तुसाना
ذکر بلند کیتا تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے اس نے ذکر نہیں بلندی وچ اگر ایک اسی وجہ تکاں تو یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات توبہ اور استغفار کرنے والے. ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے کہ میری رات نے ٹائم اکھ کھلی ہے تو میں تو کہہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیتا اور وضو کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز تے کھلو گئے اور بہت دیر سرکار اسی حالت وچ رہن, قرآن کی تلاوت بھی کرنے رہن. لیکن پھر میں تکیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زیادہ روئن کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ساری داڑھی مبارک گئی وہ آنسواں نال تار ہو گئی نا. میں سرکار کو سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیوں اتنا رونے پہ ہو, یعنی کی وجہ ہے جس کی وجہ تو اتنا زیادہ رونے پہ ہو نا. تے آنن کہ میں اپنے امت نے احوال ویکھ کے کہ میری امت جڑی ہے وہ کس طرح کٹ کے جڑا ہے وہ جہنم میں جلنی پی ہیں, اس احوال تک کے اور میرے تک جو پیغام پہنچا ہے اس تک کے جڑا ہے وہ میرے اکھاں چوں آنسو جڑے ہیں وہ جاری. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی خاطر توبہ استغفار کرنے لے نہیں ہے بلکہ اپنی امت نی خاطر توبہ استغفار کرنے لے. پھر کائنات جب دو شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات اپنے اللہ نال ہوئی نا, تک وہ ملاقات ہے جس سے ایک طرف محبوب ہے ایک طرف محب ہے, یعنی اللہ پاک نال ملاقات ہونا, پھر اللہ پاک کا بغیر کسی حجاب تو اللہ پاک کا تکنا اور اللہ پاک نال گل بات کرنا اسی تے یعنی تصور بھی نہ کر سکیں اس عالم میں جڑا اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتا. لیکن اس وقت بھی جدو اللہ پاک فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی دسو تسی میرے کول آئے ہو میرے کار میرے مہمان ماں دسو تساں ماں کی میں دواں تحفہ تسی واپس نماز نہ ایک تحفہ تے ملے ہی ملیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم فرمایا کہ یا باری تعالیٰ تو میری امتاں بخش دے. اور پھر اس ٹائم بھی تسی تکو کہ جدوں دو یعنی سمجھو محب محبوب آپس وچ ملن تے کسی تیسرے نہیں خبر نہیں ہونی کسی اور نہیں گل کراں مگر حضور نے تسی محبت اپنی امت نال ویکھو کہ اس لمحے بھی حضور اللہ نے بارگاہ یہ درخواست پیش کیتی گزارش پیش کیتی کہ یا باری تعالیٰ تو میری امتاں بخش دیں نا. پھر ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تے عرض کرنے حضور پوچھا کہ اے جبرائیل موت نے کی کیفیت ہے نا. تو انہوں فرمایا کہ حضور اس طرح کہ کسی کانٹے دار جاڑی تے تسی کپڑا ململ نہ پاؤ زور نہ چھکو تے جڑی اس نے کیفیت ہے انسان نے جسم شروع. تو سرکار فرمان لگے اپنی امت دی محبت وچ کہ اے جبرائیل اج میرے اس وجود جتنی تو تکلیف دے سکنا ہے نہ دے لیکن میری امتاں اس کیفیت ہی چنا گزاری جس کیفیت نہ تو ذکر کیتا ہے. تے اساں نہ ہن فرض پھر بننا ہے کہ جنہ اساں نے خاطر ساری زندگیاں دعاواں کیتیاں نہ استغفر اللہ کیتی ہے اسی اس دین نال محبت کراں اپنے اعمال درست کراں تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ بھی اور اللہ نے بارگاہ وچ بھی سرخرو ہو سکاں. بے شک جس میں اساں تے بہت گناہگار ہاں پتہ نہ کہ کس پل کیڑا جڑا اساں گناہ کرنے معاف کرنے لئی رب نہیں ذاتی اللہ سے ہی معاف کرے اسیں توفیق دے کہ اساں اس پاک مہینے جڑا ہے نا اپنی بخشش کروائی سکیے اپنے گناہ تو توبہ کریے اور آنے والے وقت وچ وہ کام نہ کریے جڑے ساڑے اللہ کی اور ساڑے حضور ہی ناپسند. اور جیسے کہ ہمیشہ نہ ساڑا سیگمنٹ ہونا ڈاکٹر صاحب نال ایک بہت خوبصورت ساڑا سیگمنٹ ہونا جڑی ساری صحت نے بارے تے بہت سی چیزاں نے بارے اسی دسنے تے چلو چلی تے وہ سیگمنٹ دیکھنے تے پھر انشاءاللہ واپس ایسا تے اپنی گفتگو کی اس طرح کی نہیں تے آگے جلسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور سحری کا پروگرام روزہ اور صحت میں آپ کی اور میری ملاقات روزانہ ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے, کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہ ہو. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں. خدا نخواستہ اگر ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے, وہ روزہ اور سحر اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, تو ہمارا پھر فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہوا ہے اسی دیے میں سے ہم نے دینا ہے. کون سا اپنی جیب سے دینا ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو ایسے معذور لوگوں کا خیال کریں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, اپنے حصے کا کام جو ہے وہ ان کے حصے میں ڈال دیا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ نوازے گا.
نہ صرف روزوں میں بلکہ عام دنوں میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت دیا ہوا ہے تو اس میں سے ان نادار لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائی جو کہ ویک ہوتے ہیں، ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، کوئی تو ویک ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی چپکے جو ہے وہ ہیلپ کر دینی ہے، اور یہی ہیلپ آپ کو جو ہے وہ جنت میں لے جائے گی، اور ہم نے جنت کمانی ہے روزے کے مہینے میں، عام دنوں میں بھی، اور ایک دوسرے کو جو ہے محبت سے جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں قبض اور بواسیر سے متعلق۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ کانسٹیپیشن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ الامراض اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیماریوں کی جڑ کو جو ہے وہ قبض کہا جاتا ہے۔ اگر قبض آپ کو رہے گی اور سٹول صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوگا تو سارا دن آپ کا سستی میں گزر جائے گا، کوئی چیز آپ کو کھانے کے لیے دل نہیں چاہے گا، اور پھر آپ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی، آپ کی عادتیں جو ہیں وہ سست ہو جائیں گی، تو مسائل جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جس بندے کو قبض رہتی ہے تو وہ اس کو پھر بواسیر، جی ہاں بواسیر ہو جاتی ہے، جسے پائلز کہا جاتا ہے۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک خونی بواسیر اور دوسری خشک بواسیر، جس میں کہ مسے باہر آ جاتے ہیں اور مسوں میں درد اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ایسے ہمارے بھائی جو سائیکل چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور گرمیوں کی آمد ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ سیٹ جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، جب ہم اس پہ بیٹھتے ہیں تو وہ مسے پھر جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ کر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ بائک یا سائیکل کے اوپر دھوپ میں کھڑی ہوئی چیز کو آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر پانی ڈالیں یا کوئی کپڑا جو ہے اس کے اوپر رکھ کے پھر آپ اس کو ڈرائیو کریں، کیونکہ پائلز جو ہے وہ اس سے زیادہ سپریڈ ہو جاتی ہے جب ہیٹ ملتی ہے۔ اور کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں، قبض نہ ہونے دیں، تاکہ آپ کی آنتیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ورکنگ کرتے رہیں۔ جب آپ قبض نہیں ہونے دیں گے تو آپ کی پائلز آلریڈی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ایسے مسائل کا سامنا ہے تو کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آپ کو اگر افطاری اور سحری کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر آپ سونا چاہتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے، تو آپ نیم گرم دودھ میں جو ہے اس بگول کا چھلکا جو ہے 1 بڑا چمچ ڈال کے 1 کپ میں وہ فوراً پی لیں۔ اگر آپ اس کو رکھیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ پھول جائے گا، وہ آپ سے پیا نہیں جائے گا۔ تو ریگولر بیس پہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، جن کو قبض اور بواسیر کا مسئلہ ہے وہ روزانہ یہ اس کا پئیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم ڈاکٹر صاحب یہ پیتے ہیں تو ہمیں جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 پاؤ آپ اس بگول کا چھلکا لیں اور اس میں 1 چٹانک جو ہے وہ کلونجی، جی بلیک سیڈ جسے کہا جاتا ہے، سوائے موت کے ہر چیز کا اس میں کہا جاتا ہے کہ علاج ہے، تو کلونجی آپ نے 1 چٹانک 1 پاؤ، اگر آپ آدھا کلو اس بگول کا چھلکا لیتے ہیں تو پھر آدھا پاؤ کلونجی جو ہے اس میں مکس کر لیں، وہ ویٹ جو ہے وہ آپ خود ایڈجسٹ کر لیں، تو وہ کلونجی بھی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دلائے گی۔ تو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ جو ہے وہ آپ ڈیلی ڈال کے اس کو پی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 انجیر جو ہے وہ آپ لوگ پانی میں بھگو دیا کریں، صبح اسی پانی کو شیک کر لیں یا پانی پھینک دیں، یا وہ 3 انجیر جو ہے وہ ریگولر بیس پہ آپ کھانا شروع کر دیں سحری سے پہلے، اور اگر عام دنوں میں بھی آپ استعمال کر لیں تو ناشتے سے پہلے اس کو نہار منہ آپ لے لیں، تو یہ بھی 40 ڈیز میں آپ کی خونی اور جو ڈرائی بواسیر ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ فائبر والی خوراک آپ نے کھانی ہے، بغیر چھنے آٹے کی روٹی آپ کو ملنی چاہیے، تندوری نان، نہاری، پائے، جو مرچ مسالے والی چیزیں اسپائسیز ہم کھاتے ہیں، پکوڑے سموسے افطاری میں، اس سے آپ لوگوں نے اجتناب کرنا ہے۔ بغیر مرچ کے آپ پکوڑے کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو فائبر ڈائٹ ملنی چاہیے، اور اس میں افطاری کے وقت جو ہے آپ کو سیلڈ ملنا چاہیے، جو کہ کچومر سیلڈ ہو، جس میں گاجر، مولی، ٹماٹر، بند گوبھی جو چیزیں ہیں ساری اس میں ڈال کے جو ہے لیمن اوپر آپ کو اس کے تھوڑا سا ڈال کے، تو 1 باؤل جو ہے جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، جن لوگوں کو بواسیر ہے، خونی ہو یا ڈرائی ہو، وہ روزانہ جو ہے وہ اس طرح لے سکتے ہیں۔ اس سے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر دن بہ دن ہوتی رہے گی۔ رات کو اگر آپ سوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس بگول کا چھلکا نیم گرم دودھ میں جو ہے وہ لے لیں۔ ریڈ سیرپ جو ہے وہ آپ قبض والے لوگ اور بواسیر والے لوگ جو ہیں، ریڈ سیرپ بہت سارے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ شربت کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہیں، وہ آپ لوگ نہ استعمال کریں۔ اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو شکر کولا یعنی کہ شکر کو پانی میں مکس کر کے، اور تخ بلنگا، یہ بھی بواسیر اور جو اس کے معدے کے امراض کے مبتلا مریض ہوتے ہیں اس کو تخ بلنگا جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ویٹ کو بھی ڈکریز کرتی ہے تخ بلنگا۔ اگر آپ رات کو 1 چمچ پانی میں بھگو دیں، جن لوگوں کو موٹاپا ہے وہ صبح اگر نہار منہ پئیں گے تو دنوں میں دیکھیں ان کا ویٹ بھی ڈکریز ہوگا، کیلشیم لیول بھی باڈی میں بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو
تو آپ یہ شکر پانی میں مکس کر کے اس کے ساتھ تھوڑا لیمن آپ سکویز کر لیں، اور تخم بلنگا جو ہے وہ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی بھگو دیں گے تو وہ پھول جاتی ہیں، وہ اس میں ڈال کے اگر پئیں گے تو آپ کو کیلشیم لیول بھی اچھا ہوگا، آپ کو طاقت بھی ملے گی۔ چینی قبض والے لوگ اور پائلز والے لوگ جو ہے وہ چینی کا استعمال نہ کریں، کافی کا استعمال نہ کریں، زیادہ چائے نہ پئیں، دودھ اور دہی جو ہے وہ مکس کر کے سحری افطاری میں بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی قبض بہتر ہوگی۔ اور خونی بواسیر جب ہوتی ہے تو انسان کا ایچ بی لیول بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں آپ بکری کی کلیجی جو ہے روزانہ کی بیس پہ کھائیں، تھوڑی سی 7-8 دانے کشمش جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور گنے کا رس جب آپ پئیں تو اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو کائنڈلی کوشش کریں کہ چھلکے لے کے 10 kg اس کو دھوپ میں آپ سکھا لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اگر آپ کا ایچ بی بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، روزانہ 1 چمچ اس کا پاؤڈر بنا کے جب گنے کے چھلکوں کا کھائیں گے تو اس کا ایچ بی لیول بھی آپ کا بہتر ہوگا۔ تو خونی ہو یا ڈرائی ہو یا قبض ہو، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قبض نہ ہونے دیں اور فائبر ڈائٹ کو اپنی لائف میں شامل کر لیں، اس طرح آپ کے روزے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گزر سکیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت ٹائم ہے تے بہت ہی زبردست اس ٹائم اور ماشاءاللہ نال سحری اور رمضان نہ مہینہ جلنا پیا، اور بہت خوبصورت گلاں دسیاں ڈاکٹر صاحب یا سائیں، اور سحری نہ ہی وقت ہوئی ایسا تے سحری اساں بھی کری کندی، تے امید ہے تساں بھی سارے کری کندی اسی اپنے اپنے گھراں وچ، اور روزہ جڑا ہے وہ بند کری رہے ہو سو، اور اللہ پاک جڑا ہے سب نہ روزہ قبول فرمایا، اور اساں نہ بھی ساڑے استے بھی دعا کریو، اپنی دعائیں اساں بھی کی تے میں بھی یاد رکھیو۔ ساڑا مقصد بس یہ ہونا اس پروگرام میں ذریعے اساں جڑا ہے جڑیاں تھوڑی بہت تساں دی اصلاح ہی وہ کری سکی ہے، اپنی بھی میں اپنی کی آکھساں کہ میں اپنے بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ بہت سی چیزاں ہونیاں صحیح نہ پتہ۔ اج کل دی جڑی بزی لائف ہی اس اساں بہت فاسٹ چلنے پے ہیں، تے اساں کی یہ نہ پتہ ہونا کہ ساڑا دین کیا آخنا، ساڑا مذہب کیا آخنا، تو اساں چاہیے نا کہ چلو اگر اساں اس چیزیں کی اسی کنی تے نہ جلی سکنے، لیکن اساں گلا کی سنا تو کیا پتہ کورے نہ کورے اساں کی وہ چیز روکی کن ہے، وہ گل اسیں روکی کن ہے کہ بھئی اے ساڑا ایک گناہ ہے، اے ساڑا دین اجازت نہ دینا، تو اساں چاہیے نا کہ اساں چیزاں سنیے پڑھیے اور انہاں پر عمل کریے، اسی طرح جڑا انسانی اصلاح ہونی۔ تو جس طرح ہمارے نال راضیہ میم اور بہت ہی اچھی گفتگو چلنی پہ اور بہت اچھی جڑا وہ اسیں چیزاں دسنے پہ، تو راضی میم ایک جڑا ہمارا مختصر جڑا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، بہت کامن بھی سوال ہے کہ میں ایک چیز جڑا سوچنی ہے کہ جس طرح لوگ مطلب سمجھنے کہ اساں گناہ کری کندہ ٹھیک ہے، پھر توبہ کیتی، پھر گناہ کیتی، تو اللہ پاک انہوں نے بخشش جس طرح فرمائی، ٹھیک ہے، اور ایسے کوئی سارے واقعات کوئی ایسے موجود ہیں کہ اللہ پاک انہوں نے بخشش فرمائی ہوا ہے اور انہوں نے اجر دیتا، انہوں نے ثواب دیتا تاکہ لوگوں تک پہنچے ہوئی چیز کہ اللہ جڑا ہے سارے پر کتنا مہربان ہے۔ بالکل، اسی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل نا ایک بندہ آیا، اس حوالے نال بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑا ہے اس نے بارش بتایا کہ ایک شخص سے جایا جس 99 قتل کیتے، اور 99 قتل کرنے تو بعد اس نے ذہن چی خیال آیا، ندامت آئی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ منو معاف کرسی کہ نہ کرسی نا، لیکن توبہ اور استغفار نہیں خاطر یا اس ندامت نال وہ کسی ایک بندے کو گیا اور اس کو پوچھا کہ میں 99 قتل کیتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں میں معاف کرسی، تو وہ شخص اسے آکھن لگا، وہ شاید یہ جا بندہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اس صفت جیڑی ہے نا معاف کر دینے لی اس نا شاید اتنا علم نہیں ہے اس نا اس چیز نا، تو اس آکھیا کہ نہیں 99 قتل ہوئے اور تو ہون پہ آنا ہے کہ تنو اللہ معاف کرسی، کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ تو دا معافی ملے نا۔ اس بندے نے غصہ آیا اس جواب تے اور اس اسامی قتل کر کے 100 عادت پورا کر دیتا ہے، حدیث نے باقاعدہ الفاظن کے 100 عادت پورا کیتا، لیکن 100 بندے بھی قتل کر کے اس تو بعد اس نے ذہن پھر ایک ندامت آئی کہ یا اللہ کی تو منو معاف کر دے سے کہ میں اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم کیتا ہے۔ وہ پھر کسی سمجھو کہ صوفی عالم کو چلا گیا اور سوال کیتا کہ میں 100 قتل کیتے ان کی ہون بھی امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس صوفی عالم آکھیا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور اس نے بندے نے درمیان کون آ سکنا ہے، اللہ چاہے تو جسا مرضی معاف کرے، اسی اللہ تے پابندی نہ لا سکنے کہ فلانا ٹھیک نہیں ہے وہ گناہ گار ہے اسا معاف نہیں کرنا تو اسا معاف کرنا ہے، یہ اللہ نہ کام ہے وہ جسا چاہے معاف کرے، بس تو اس طرح کر کہ ایک نیک بندیاں نے ایک بستی ہے اتنے چلا جل اور انہاں نال بیٹھ کے تو دعا مانگ، اللہ کو توبہ استغفار کر، اللہ تنو ضرور معاف کرسی۔
ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਉਸ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹਿਸ و ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਾ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਖੜਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹ ਮਾਫੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ नेक ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ नेक ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, 100 ਇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਖੜਸਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਦੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਇਤ रहमान है और निहायत रहीम है फरमान लगा ए फरिश्तों तुसीं जुलो ज़मीन नापो, अगर इस ज़्यादा फासला तय करके दे तो इसा जन्नत विच भेज छोड़ो और अगर इस थोड़ा फासला तय किया है तो फिर इसा दोज़ख विच पा छोड़ो। दूसरी साइड ते हालांकि उस बंदे कायनात थोड़ा फासला तय किया है लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ज़मीन हुक्म दिता कि ए ज़मीन उस तरफ फैल जुल जिस पासे ये सफ़र तय करके आया वे ताकि मेरा ये बंदा सिर्फ अपनी तौबा नी नीयत नी वजह तू और इखलास नी वजह तू सा जन्नत। फरिश्ता जदों जुल के ज़मीन नापी तो यकीनन उस ज़मीन ज़्यादा निकली जड़ा फासला तय हो गया या तो फिर अल्लाह पाक उस बंदे आ जड़ा वो जन्नत दाखिल किया वे। फिर इसी तरह असां एक बहुत औलियाए कराम एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना उन्होंने बारे च आना है कि जिस तरह उन्हें ना चोर डाकू राहजन ये ना और लोगों ने माल लुट किड़ना डाके लाना, लेकिन उन्होंने एक आदत की है कि जिस ना भी माल लुटने है ना वो मालक ना उन्होंने चीज़ों उत्ते लिख के ने कि फ़लाँ चीज़ मैं किसनी जड़ी है ना वो की है। एक दफ़ा इसी तरह डाका मारने मारू रात में टाइम निकले तो कोई हाफिज़ कुरान है ना उस कोई आयात तिलावत करना पाया और उसनी तिलावत जड़ी उन्होंने करना छुपाई है उतो उन्होंने दिल की दुनिया तब्दील हो गई ना। इन्हें आख्या कि मालिक भाई माफ़ करने वाला है तू मैनू माफ़ कर और इन्हें इतनी यानी उन्होंने तौबा ने बारे जिक्र मिलना है कि उन्हें दिल नाल तौबा की थी कि दोबारा फिर जितना भी वो माल असबाब है ना वो सारे ना सारा उन्हें लोगों में लुटा दिता जिन्होंने को उन्हें चोरी किया और उस तो बाद फिर अल्लाह ने रास्ते ते टुर पैना। उसी जो एक यहूदी आया उसना कुछ माल भी इन्हें किसी डाके विच चोरी किया चा किया है ना उसको उस जदों मोड़न गए ना तो यहूदियां ने कि मैं सुनिया है कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अगर कोई शख्स दिल नाल तौबा करसी तो अल्लाह ताला उसा इतना देसी कि अगर वो पत्थर उत्ते भी हाथ रखसी ना तो वो पत्थर भी सोने ना हो जासी। वो अपने घरों प्याले विच कंकरियां पा के कहना आया और सामने रखियां कि अगर वाकई सा दिल नाल तौबा की है तो ये अज कंकरियां जड़ियां सोने दियां बन जू सन। और हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला जदों उन्होंने हाथ रखिया तो उस सारे दियां सारियां जड़ियां उस सोने दियां बन गई। इस ना यानी मकसद मेरा गल करने ना की वे कि उन्हें इतनी दिल नाल तौबा की है कि अल्लाह ताला उस तौबा वहाँ कबूल किया और फिर उन्होंने जो अगला सफ़र अल्लाह पाक ने रास्ते च है वो फिर शुरू हुआ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। गल ये होनी कि माफ़ करने वाला जड़ा है ना वो अल्लाह आ, तौबा मंगने वाला इंसान बंदा आ ते किसी ने गल ना सुनो कि बई जड़ा तू गुनाह किया या किसी ने ना असा दुनिया पर इल्ज़ाम लाने बई तू ये किता तू ना तुसा आप नहीं सोचो वो बंदा ते अल्लाह ने मामला आ उसनी तौबा उसकी माफ़ी अल्लाह ने जिम्मेदारी असा अपनी कबर गछना असा अपने अमाल ही देखना असा ही चाहिए कि असा अपने अमाल जड़ा है वो सही करिए और दुनिया पर उंगली ना चाहिए ठीक है उन्होंने की जज ना करिए। और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह साड़ी गुफ्तगू सी अज नहीं और बहुत खूबसूरत जड़ा टॉपिक सा तो दिल तो ना करना होना कि इतनी जल्दी ये गुफ्तगू जड़ी है वो ख़त्म की गई लेकिन टाइम नहीं जड़ा लिमिट जड़ा टाइम इतना होना साढ़े कोल तो इंशाल्लाह नैक्सट प्रोग्राम भी असां तुसां नाल एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक नाल मैं ते माड़े नाल राजिया मैम ऐसा और इस मज़ीद गुफ्तगू और मज़ीद इन्हां कोलों जड़ा असां इन्हां चीज़ां नाल बारे पुछसां। और मैं एक आखिरी गल आखना चाहसां कि ये बहुत खूबसूरत महीना है असा पूरा जड़ा ना साल जड़ा है गुनाह करने रहने हैं लेकिन इस महीने असें चाहिए कि असा कोशिश करिए कि चलो ये तो ना ही सकने कि एक महीने से तुसा गुनाह छोड़ दियो तो फिर तुसा दोबारा कंटिन्यू करो ना, लेकिन कोशिश करो कि इस महीने झूठ और गीबत किसी ने दिल आजारी ये चीज़ां छोड़ दियो। एक महीना सिर्फ कई तो देखो इंशाल्लाह देखिए तो सही आदत हो गई इस चीज़ की
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੁਆएं ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ दोबारा साल मुलाकात होसी सैर रमज़ान। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।